غمون دلبره دلارو میخوره کربلا میبره با اون نسیمی که داره عطر گل یار. آقامون میدونه این دل دیوونه دوست داره بخونه میونه بین الحرمین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عزیزان محترم، یہ آپ کے سامنے وضو کا طریقہ جو قرآن مجید میں اور فرمان مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بیان کیا گیا ہے، آپ سے لیکچر میں حاضر خدمت ہیں. تو عزیزان محترم، میں نے مختلف روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی جو احادیث سے پیغمبر تھی وہ آپ سے بیان کی ہیں، آپ کے سامنے پیش کی پچھلے لیکچر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا ہے اور مسح کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہ طریقہ شیعان محمد و آل محمد کا ہے، 12 ائمہ مطہرین علیہم السلام کا ہے. اب یہاں پہ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی یہ جو آپ وضو کرتے ہیں یہ وضو حضرت علی کا طریقہ ہے، تو بابا یہ کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے وہ لے لو اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف وضو کرتے ہوں. تو یقیناً ہم نے جو یہ دین لیا ہے وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب سے لیا ہے، ان کے فرزندگان سے لیا ہے، ائمہ مطہرین سے لیا ہے. ہر امام ہدا پاؤں پر مسح کرنے کا حکم دیتا ہے، سار پر مسح کرنے کا حکم دیتا ہے، چہرے اور ہاتھوں کو دھونے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یہی طریقہ ہے کہ اپنے چہرے کو دھویا جائے، اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے اور مسح کیا جائے سار کا اور پاؤں کا. جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچرز میں بھی قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کو تلاوت کیا تھا، کہ جس میں پروردگار عالم چہرے اور ہاتھوں کو دھونے کا حکم دے رہا ہے اور سار اور پاؤں کے مسح کا حکم دے رہا ہے. اب یہاں پر مسئلہ یہ کہ آیا امیر کائنات علی بن ابی طالب نے بھی اسی طریقے سے وضو کیا؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کے لیے قرآن کے لیے اور علی کے لیے رسول پاک نے فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن کچھ اور کہے اور امیر کائنات کچھ اور کہے، قرآن کا عمل اور ہو امیر کائنات کا عمل اور ہو. یہ ہو نہیں سکتا. جو قرآن کہتا ہے وہی امیر کائنات کرتے ہیں، جو امیر کائنات کرتے ہیں وہی کچھ قرآن میں ہوتا ہے. آئے ہم یہاں پہ کتاب کا حوالہ میں دیتا چلوں. کتاب کا نام ہے تفسیر الباری. کتاب کا نام ہے تفسیر الباری، شرح صحیح بخاری، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 429، صفحہ نمبر 429 میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا تھا اس پر مولا کائنات نے عمل کیا. علامہ وحید الزمان خان صاحب اپنی کتاب تفسیر الباری میں شرح صحیح بخاری میں روایت کرتے ہیں. اور دوسری کتاب کا نام میں لے رہا ہوں مسند امام طیالسی، متوفہ 204 ہجری. اس میں لکھا ہے کہ امیر کائنات علی بن ابی طالب کا وضو کرنے کا طریقہ کیا تھا. یہ دوسری صدی ہجری میں پیدا ہونے والے اہل تسنن کے محدث بھی ہیں نے بھی امام بخاری شریف والی حدیث کو نقل کیا ہے. وہی حدیث جو میں پہلے بیان کر رہا ہوں، علامہ وحید الزمان خان صاحب نے تفسیر الباری میں لکھا ہے. بیان ہے وہی ہے کہ روایت میں عربی عبارت کچھ اس طرح سے ہے: فغسل وجہہ ویدیہ ومسح راسہ ورجلیہ، کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے جو وضو کیا ہے، فغسل غسل دیا ہے، دھویا ہے، وجہہ اپنے چہرے کو، ویدیہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو، ومسح اور مسح کیا راسہ اپنے سر کا، ورجلیہ اور اپنے دونوں پاؤں کا. یعنی مولا کائنات علی بن ابی طالب کا جو طریقہ وضو تھا وہ یہی تھا کہ آپ اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے. یعنی ہاتھوں کو مراد ہے اپنے بازوں کو کوہنے تک دھوتے تھے اور مسح کرتے تھے سر کا اور پاؤں کا. یہ امیر کائنات علی بن ابی طالب کا وضو ہے جو آپ کے تفسیر الباری میں ہے اور مسند امام طیالسی متوفہ 204 ہجری.
اس نے اس کو لکھا ہے کہ آپ کا جو وضو تھا میرے کائنات کا وہ یہی تھا کہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں سیرت اہل بیت پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔